بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اپنی ہر صبح کا آغاز سورۃ یاسین کی تلاوت سے کیا کریں، آپ کی ساری مشکلات آسان ہو جائے گی۔ سائیکالوجی کے مطابق حیا کی کشش حسن سے زیادہ ہوتی ہیں۔ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے قسم اٹھائی تھی کہ شادی کرنے سے پہلے 100 آدمیوں سے مشورہ کروں گا۔ چنانچہ اس نے 99 آدمیوں سے مشورہ کیا، ایک باقی رہ گئی۔ اس نے عزم کیا کہ کل صبح جو سب سے پہلے آدمی ملے گا اس سے مشورہ کروں گا۔ صبح ہوتے ہی گھر سے نکلا تو سب سے پہلے جو شخص ملا وہ مجنون اور پاگل تھا۔ بچوں والے لکڑی کے گھوڑے پر سوار تھا اور اسے گلیوں میں ادھر سے ادھر دوڑا رہا تھا۔ وہ آدمی بڑا پریشان اور غمگین ہوا کہ پاگل سے کیا مشورہ کروں، مگر اس نے پختہ عہد کیا ہوا تھا کہ سب سے پہلے ملنے والے ہی سے مشورہ کروں گا۔ چنانچہ وہ اس مجنون کے قریب ہونے کی کوشش کرنے لگا تو اس مجنون نے کہا، میرے گھوڑے کے آگے سے ہٹ جائے، کہیں گھوڑا تمہیں لات نہ مار دے۔ اس آدمی نے کہا کہ میں نے تم سے ایک مشورہ کرنا ہے، ذرا اپنا گھوڑا روک دے۔ تو اس نے روک دیا۔ پھر اس نے اپنی قسم کا سارا قصہ سنایا اور اپنی عزم بھی بیان کیا اور پوچھا کہ آپ کا اس بارے میں کیا مشورہ ہے۔ مجنون نے کہا، عورتیں 3 قسم کی ہیں، ایک وہ جو سارے تیرے ہیں، دوسرے وہ جو ساری کی ساری تیرے لیے مضر ہیں، تیسری وہ جو مضر و نافع دونوں ہو سکتی ہیں۔ پھر مجنون نے کہا، گھوڑے سے بچیے، کہیں تمہیں لات نہ مار دیں، اور چلا گیا۔ اس شخص کو حیرت ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اس نے اس کی تفصیل یہاں نہیں کی، چنانچہ پھر اس کے پیچھے بھاگا اور کہا، ٹھہرے، مجھے اپنے بات کا مطلب تو سمجھا کر جائیں۔ اس نے کہا، جو عورت ساری تیرے لیے ہے وہ کنواری عورت ہے، اس کا دل اور محبت تیرے لیے ہے، کیونکہ تیرے علاوہ کسی اور کو نہیں جانتی۔ جو عورت تیرے لیے مضر ہے وہ شادی شدہ صاحب اولاد ہے، وہ مال تیرا کھائے گی اور روئے گی اپنے پہلے خاوند پر۔ اور جو عورت تیرے لیے نافع اور ضرر دونوں کا احتمال رکھتی ہے وہ بے اولاد شادی شدہ عورت ہے۔ پس تو اگر اس کے پہلے خاوند سے بہتر ثابت ہوا تو وہ تیرے لیے نافع ہے، ورنہ وہ تیرے لیے مضر ہے۔ پھر وہ چلا گیا تو اس آدمی نے کہا، آپ کا کلام تو داناؤں جیسا ہے اور عمل مجنونوں جیسا ہے۔ تو مجنون نے جواب دیا کہ بنی اسرائیل نے مجھے قاضی بنانا چاہا، میں نے انکار کیا، مگر انہوں نے اصرار کیا تو میں نے اس معاملے سے جان چھڑانے کے لیے اپنے آپ کو مجنون بنایا۔ ناظرین، کلونجی سینکڑوں بیماریوں کی شفا ہے سوائے موت کی۔ سائیکالوجی کے مطابق اگر عورت کی چھاتی کے اوپر تل ہو تو ایسی عورت زیادہ بچے پیدا کرے گی۔ اگر چھاتی کے آس پاس کسی حصے پر تل ہو تو ایسی عورت عیش و عشرت اور لطف و عنایت کے ساتھ زندگی گزارے گی۔ ایسی عورت جن کے بائر و سار پر تل ہو، ایسی عورت کی شادی چھوٹے قد کے مرد سے ہونے کی دلیل ہے۔ آئی برو کے درمیان تل کا ہونا ایسی عورت میں وفاداری اور دلدادگی کی علامت ہے۔ ناکامی اور پریشانیوں سے بچنے کے 5 اہم اصول۔ ہر بات سب کو مت بتاؤ، ہر سننے والا تمہارا خیر خواہ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ صرف تمہاری کمزوری جاننے کے لیے قریب آتے ہیں۔ جب انسان خاموش رہنا سیکھ لیتا ہے تو لوگ اس کے بارے میں اندازے لگاتے رہتے ہیں، اور یہی چیز اسے اندر سے مضبوط بناتی ہے۔ ہمیشہ فوراً جواب دینا ضروری نہیں، جو انسان ہر وقت دستیاب رکھتا ہے آہستہ آہستہ عام سمجھا جانے لگتا ہے۔ کبھی تھوڑی دیر سے جواب دینا لوگوں کو تمہاری قدر سکھاتا ہے۔ طاقت کبھی جلد بازی میں نظر نہیں آتی۔ جذبات میں لیا گیا فیصلہ اکثر نقصان دیتا ہے۔ غصے میں کہی گئی بات اور جلد بازی میں کیا گیا فیصلہ بعد میں پچھتاوا بن جاتا ہے۔ اصل مضبوطی چیخنے میں نہیں بلکہ خود پر قابو رکھنے میں ہوتی ہے۔ سب کو خوش کرنے والا آخر میں خود کو کھو جاتا ہے۔ جب تم ہر کسی کی مرضی کے مطابق جیو گی تو ایک دن تمہاری اپنی کوئی مرضی نہیں بچے گی۔ احترام اس انسان کو ملتا ہے جو ضرورت پڑنے پر صاف لفظوں میں نہیں کہہ سکتا ہے۔ لوگ باتوں سے نہیں فائدے سے جڑتے ہیں، یہ حقیقت تلخ ضرور ہے مگر سچ یہی ہے۔ جب لوگوں کو تمہاری موجودگی میں اپنا فائدہ نظر آتا ہے تو وہ خود تمہارے قریب رہتے ہیں۔ اس لیے خود کو اتنا قیمتی بناؤ کہ تمہاری ضرورت محسوس کی جائے۔ کام شروع کرنے سے قبل آئینہ دیکھنے سے خود اعتمادی بڑھتی ہے۔ ناظرین، سفید رنگ کے کپڑے پہننے سے حسن میں اضافہ ہوتا ہے۔ معدے کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو ساگ و دانہ بنا کر کھا لیں۔ اگر بھوک نہ لگتی ہو تو آم کا اچار کھانے سے بھوک جلدی لگے گی۔ سبزی کو تر تازہ رکھنا ہے تو پانی میں سرکہ ملا کر سبزی پر چھڑک دیں، سبزی تازہ رہے گی۔ شام کو چاول کھانے والوں کی چربی بہت تیزی سے بڑھتی ہے۔
ناظرین، زیادہ دہی کے استعمال سے انسان کا معدہ خراب نہیں ہوتا۔ صبح کے وقت دہی کھانے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ روزانہ نہار منیم گرم پانی پینے سے آپ کا معدہ ہمیشہ تندرست رہے گا۔ حیض کے درد میں انار دانہ کھانے سے آرام ملتا ہے۔ ناظرین، ایک تحقیق کے مطابق بھنڈی کھانے سے ذہنی دباؤ کا خاتمہ ہوتا ہے۔ نفسیات بتاتی ہیں کہ انسانی دماغ مثبت تجربات کے مقابلے میں منفی تجربات کو زیادہ شدت سے محسوس کرتا ہے۔ اسی رجحان کو منفی رجحان کہا جاتا ہے۔ اگر 10 لوگ آپ کی تعریف کریں اور ایک آپ کو برا کہہ دیں تو انسان کا دماغ 10 تعریف کو بھول کر ایک منفی تنقید پر اٹک جاتا ہے۔ دن بھر اچھا گزرا ہو لیکن ایک تلخ واقعہ یادداشت پر چا جاتا ہے۔ قرآن نے اس لیے انسان کو جلد بھولنے والا اور ناشکر قرار دیا ہے، یعنی نعمتیں سامنے ہوتے ہوئے بھی چند کی کمی کی وجہ سے نعمتیں نظر انداز ہو جاتی ہیں۔ ارتقائی طور پر بھی یہ عادت انسان کو خطرے سے بچانے کے لیے مفید تھی، مگر آج یہ ذہنی بے سکونی کا سبب بن جاتی ہے۔ اسلام انسان کو منفی خیالات میں قید رہنے کے بجائے شکر کی طرف بلاتا ہے، کیونکہ شکر صرف عبادت نہیں بلکہ ذہنی توازن بھی ہے۔ جب انسان شعوری طور پر نعمتوں کو یاد کرتا ہے تو اس کا ذہن منفی جھکاؤ سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو روکنے اور سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ بار بار مثبت تجربات کو لفظوں میں دہرایا جائے اور مثبت تجربات اور نعمتوں کو لکھنا شروع کر دے۔ اس عمل سے دماغ نئی اعصاب راستے بناتا ہے اور دھیرے دھیرے انسان منفی رجحان سے باہر نکل آتا ہے۔ ناظرین، خون میں حرکت پیدا کرنی ہو تو سیب کھاؤ، حرکت تیز ہو جائے گی۔ زیادہ چینکیں آنے لگے تو سبز دھنیا سونگے، چینکیں رک جائے گی۔ زیادہ بولنے والے انسان کی دلیل کے اندر کوئی وزن نہیں رہتا، اس لیے ہمیشہ کم بولے۔ ادرک کا روزانہ استعمال کرنے والے انسان کبھی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ چینی کے بغیر لیمو کا پانی بنا کر پینے سے سانس کی بدبو ختم ہوتی ہے۔ نہار منہ لیمو کے چند قطرے منہ میں ڈالنے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ ناظرین، آنکھوں پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ اگر گھٹنوں میں درد رہتا ہے تو ڈرائی فروٹ کو دودھ کے ساتھ استعمال کیا کریں۔ تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، بدنیتی آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو دودھ میں گل ڈال کر پی لیں۔ اناناس کا شربت پینے سے دل و دماغ کو سکون پہنچتا ہے۔ بینگن کی سبزی ہفتے میں 3 بار کھائیں، اس سے موٹاپا دور ہوتا ہے۔ کاجو نظر تیز کرنے کے لیے بہترین چیز ہے۔ ٹماٹر کا رس چہرے کے داغ دھبے دور کرتے ہیں۔ گرمیوں کے زکام کی صورت میں دہی میں شکر ملا کر پینا فائدہ دیتا ہے۔ اگر کسی شخص کو شوگر ہے وہ بس 1 مہینہ سفید رنگ کی جرابیں پہن لے، لیکن بس یہ خیال رکھیں کہ جرابیں دن میں صرف 5 گھنٹے پہنیں، اس سے زیادہ نہیں۔ انشاءاللہ شوگر میں افاقہ نظر آئے گا۔ زیادہ غصہ کرنے سے آپ کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ ڈبل ہو سکتا ہے۔ بار بار پیشاب کی تنگی ہو تو 1 چٹانک بنے چنے کھا کر تھوڑا سا گڑ کھا لے، کچھ دیر لگاتار کرے۔ ایسا کرنے سے پیشاب کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ موٹاپا کم کرنے کے لیے 1 گلاس پانی میں سونف کے تیل کے 5 قطرے شامل کر کے دن میں کسی بھی وقت پی لے۔ انشاءاللہ چند دنوں کے استعمال سے وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اخروٹ کھانے سے بے وقت بھوک لگنا یا کھانے کی خواہش کم ہو جاتی ہے۔ دوپہر کے وقت صرف آدھے گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے ہمیشہ کے لیے تحفظ دیتی ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ کسی کو صرف 1 یا 2 لفظوں کے اندر جواب دیتے ہیں وہ لوگ بہت ذہین اور عقل مند ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے ہونٹ پھٹ چکے ہیں اور آپ اسے نرم و ملائم بنانا چاہتے ہیں تو رات کو سوتے وقت تھوڑی سی روئی لے کر اس کو سرسوں کے تیل سے تر کر کے ناپ میں رکھ لیجیے۔ اس سے آپ کے ہونٹ نرم اور ملائم ہو جائے گی۔ عصر اور مغرب کے درمیان تازہ جلیبی کھائیں، اس سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے۔ تھکاوٹ کو کم کرنا ہے تو دن میں 8 گلاس پانی ہر صورت پیا کریں۔ عصر کے وقت 1 گلاس ٹھنڈے پانی میں 1 چمچ شہد ملا کر پینے سے جگر کی گرمی دور ہوتی ہے۔ نہار منہ ادرک کا قہوہ بنا کر پیے، اس سے بواسیر کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، گنے کا رس پینے سے حج کی بن ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں پیاز کا پودا لگا ہو وہاں پر بچھو نہیں آتے۔ دماغی ٹینشن میں پانی زیادہ استعمال کریں، ٹینشن ختم ہوگی۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے پیٹ کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کیلا چھیلنے کے بعد اس کے چھلکے کچرے میں پھینکنے کے بجائے واش بیسن کی نالی اور باورچی خانے میں ڈال دیں،
اس سے لال بیگ نہیں آئے گی۔ کلونجی کے پانچ یا چھ دانے زبان پر رکھ کر انہیں چوس لیں اور کچھ دیر بعد پانی سے نکل جائے۔ ایک ہفتے میں وزن تیزی سے کم ہو جائے گا اور ساتھ ہی نظر اتنی تیز ہو جائے گی کہ رات کو بھی نظر آئے گا۔ نہار میں 1 گلاس نمک والا پانی پینے سے موشن کبھی نہیں لگے گی۔ پٹکری کے استعمال سے چہرے پر نمودار جھریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو انار کا جوس پی لو۔ 5 گرام سفید تل اور ان میں ہم وزن مصری ملا کر رات کو سوتے وقت 1 چمچ کھا لے۔ مثانے کی کمزوری اور جلن دور ہو جائے گی۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ عورتیں اپنے حسن میں اضافہ کرنے کے لیے اخروٹ ضرور استعمال کریں۔ کوئی پودا مر جانے لگے تو فوراً دہی کی لسی اس کی جڑوں میں ڈال دو۔ ایک تحقیق کے مطابق کھانا کھانے کے دوران موبائل وغیرہ دیکھنا صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ چیری کا استعمال کرنا دماغی صلاحیتوں میں اضافہ کرتا ہے اور وزن کو کم کرتا ہے۔ جو لوگ زیادہ دیر تک جاگتے ہیں ان کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ دل کے پٹھوں کو مضبوط کرنا ہے تو سورج مکھی کے بیج کھا لیا کرو۔ شلجم کھانے والے کو کمر درد اور گردوں کا درد نہیں ہوتا۔ شلجم صاف خون پیدا کرتا ہے، جگر کو طاقت دیتا ہے اور جگر کی پتری کو توڑتا ہے۔ ناظرین، چہرے پر سنبل کے پتوں کا رس لگانے سے دانے نہیں نکلتے۔ دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز بطور سلاد استعمال کرو۔ موسمی منفی اثرات سے محفوظ رہے گی۔ اگر آپ ہفتے میں 1 دن بھر بھی مچھلی استعمال کر لیں تو جوڑوں کا درد غائب ہو جائے گا۔ نہار میں املی کا شربت پینے سے 2 مہینوں میں موٹاپا ختم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ کدو زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ پرسکون نیند سوتے ہیں۔ ذہنی تھکاوٹ کو غائب کرنا چاہتے ہیں تو گوشت کی جگہ سلاد زیادہ کھانا شروع کر دے، آپ کو ذہنی سکون مل جائے گا۔ میدی کی سبزی بنا کر کھانے سے کمر کا درد دور ہو جاتا ہے۔ سوتی کپڑے پر نمک چھڑک کر غیر ضروری بالوں پر رگڑنے سے بال ختم ہو جاتے ہیں۔ جلیبی پٹوکے کی چوک کو بھی ختم کر دیتی ہیں۔ ناظرین، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تو آپ سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ایک ملازم نے عرض کیا کہ اے شہزادہ رسول، میں بہت دولت مند آدمی ہوں لیکن میرے کوئی اولاد نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ مجھے کوئی ایسا عمل تعلیم فرمائے جس سے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم استغفار پڑھا کرو۔ اس شخص نے استغفار کی، یہاں تک کثرت کی کہ روزانہ 700 مرتبہ استغفار پڑھنے لگا۔ اس عمل کی برکت سے اس شخص کی مختلف بیویوں سے 10 بیٹے پیدا ہوئے۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ تم نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے یہ کیوں نہیں دریافت کیا کہ یہ عمل حضور نے کہاں سے دریافت فرمایا؟ چنانچہ جب دوسری مرتبہ اس شخص کو حضرت امام ممدوح رضی اللہ عنہ کی ملاقات کا شرف حاصل ہوا تو اس نے یہ سوال دریافت کیا۔ حضرت امام رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے قرآن مجید میں حضرت خود علیہ السلام کا یہ قول نہیں سنا، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوتا الی قوتکم؟ یعنی اے میری قوم، تم اپنے رب سے استغفار کرو پھر اس کی طرف رجوع ہو جاؤ، وہ تم پر زوردار بارش بھیجے گا اور تم میں جتنی قوت ہے اس سے زیادہ دے گا۔ اور تم نے قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کا ارشاد نہیں سنا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین؟ یعنی تم لوگ اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، تم پر زوردار بارش بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ ناظرین، شہد اور ناریل کے تیل کو ہم وزن لے کر اچھی طرح مکس کر لیں اور پھر اسے فریج میں رکھ دیں۔ اس طریقے سے آپ کی چاکلیٹ گھر میں ہی تیار ہو سکتی ہے۔ ایک لیموں کا چھلکا تقریباً آدھا کپ پانی میں ابال کر ٹھنڈا کر لیں۔ اب اس میں 4 کھانے کے چمچ بیسن اور 1 چٹکی ہلدی ملا کر پیسٹ بنا لیں۔ اس سے گردن کا مساج کریں اور پانی سے دھونے کے بعد کسی کریم میں چند قطرے عرق گلاب ملا کر لگا لیں۔ یہ مساج ہفتہ وار کریں، اس سے گردن کی سیاہی دور ہو جائے گی۔ املی کی جڑ کو کچھ دیر پانی میں بھگو کر گرائنڈ کر لیں۔ اس میں بیسن ملا کر چہرے، ہاتھوں اور جسم کے دوسرے حصوں پر لگا کے 10 منٹ بعد دھو لیں۔ آپ محسوس کریں گے کہ جلد ملائم اور چمکدار ہو گئی ہے۔ جسم میں الرجی ہو جائے تو نیم گرم پانی پی لیں اور نیم گرم پانی سے نہا لیں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے۔ شکریہ۔